جو کہ ہمارے خالد میاں صاحب کے صاحبزادی ہیں، وہ تشریف لا رہی ہیں اور اپنی مخصوص آواز اور لب و لہجے میں یہ ہدیہ نعت آپ کے سامنے پیش فرمائیں گی۔ عزیزہ ثنا سلمہ۔ السلام علیکم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح سوايا يا حبيبي يا رسول طلع سبحان اللہ۔ البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها البدر صفينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير قوم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أرسل الله تعالى عندنا نورا مبين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے مینار مسجد تک اور میرے دائیں بائیں ہر طرف عاشقوں کا ایک جم غفیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خود اسٹیج پر بحمدی تعالیٰ تقریباً 250 علماء تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ میں نے بیشتر علماء کرام کے تعارف کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے ان کا نام پیش کیا ہے، تاہم جن سے میں متعارف نہ ہوں یا ان کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں وہ سب بھی ہمارے اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ہمارے لیے وہ قابل صد احترام ہیں، ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کا نام اپنی کم علمی کی وجہ سے نہ جاننے کے سبب آپ تک نہ پہنچانے کے لیے ان سبوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اب میں بلا تاخیر اس اجلاس کی ایک معرکۃ الاعلیٰ آرا تقریر کے لیے گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں اعلان کر چکا ہوں، ہماری جماعت کے ایک نوجوان اور جید عالم فاضل گرامی حضور اشرف المشائخ علامہ سید مجتبیٰ اشرف صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان، جو خود بھی کسی زمانے میں یہاں ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما رہتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ رب کریم دعا فرمائیے کہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور ان کے برادر خود حضور اشرف العلماء
علامہ سید حامد اشرف صاحب جو ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر قائم رکھے، اور ہم بہت دنوں تک، کئی دنوں تک ان سے مستفیض ہوتے رہیں اور ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے۔ اب میں بلا تاخیر علامہ سید جلال الدین قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے اپنے مایہ ناز خطاب کو آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ علامہ سید جلال الدین قادری صاحب کا استقبال اپنے جاگے رہنے کے ثبوت کے طور پر آپ نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز کے ساتھ، تاکہ محسوس ہو کہ آپ کسی عظیم شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں، کسی عظیم جلسے میں آپ تشریف فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور اشرف العلماء، زندہ آباد، سنی دارالعلوم محمدیہ، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، حضور حافظ ملت، زندہ آباد، حضور مجاہد ملت، زندہ آباد، حضور مفتی اعظم، زندہ حضور آباد، برہان ملت، زندہ آباد، جناب سید جلال الدین صاحب قادری۔ زندہ آباد۔ قادری میاں آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ بیٹھے تو ٹھیک ٹھاک۔ الفاتحہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمان زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آبروئے سنیت، صدر محفل حضور اشرف العلماء، بانی سنی دارالعلوم محمدیہ، و معزز علماء ملت اسلامیہ، تشریف لائے ہوئے برادران اسلام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عقیدت اور خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بالجاہ والحشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس سنی دارالعلوم محمدیہ کی اور اس کے اساتذہ، اراکین، معاونین، مخلصین، محبین کی یہ محنت ہے اور اس کا ثمر ہے کہ آج عروس البلاد میں حضور اشرف العلماء کے زیر سایہ جشن دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ اس حسین منظر کا بھی دلکش نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یقیناً آپ کے قلوب مسرور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے اور علماء اہل سنت کو مولا تبارک و تعالی عزت و وقار عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کیسا؟ کیا جیسے ہم شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، کسی غنڈے اور بدماش سے ڈرتے ہیں؟ یہ ڈرنا جو ہمارے ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہے کہ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے، ایسا ڈرنا اللہ سے ڈرنا نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نہ سانپ سے ڈرتے ہیں، نہ بچھو سے ڈرتے ہیں، نہ فسادیوں سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، جو اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو چلاتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی موذی اور شرری مخلوق سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل پر چھا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ میں اسی پر تھوڑی روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مجھ سے کچھ فرمائش بھی کی گئی ہے، میں اس موضوع کی طرف بھی آنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں کے کچھ مخلصین نے حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان پاک کی تصویر کو کافی بڑی شکل دے کر اسٹیج پہ لگایا ہے۔ یہ ان کی محبت اور ان کے خلوص کا ایک حسین تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ مومن وہی ہے
کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہی ڈرنے والوں کو ڈرا رہا ہے۔ جو ڈر چکا ہے اسے ڈرا رہا ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو نہ ڈرے اسے ڈرایا جائے، لیکن رب تبارک و تعالی اسے ڈرا رہا ہے جو ڈر چکا ہے، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا چکا ہے، جو اطاعت و فرمانبرداری رسول کی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یعنی تمام معبودان باطل کو ٹھکرا کر اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے رب کائنات، تو خلاق عالم ہے، تو نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، پروردگار عالم انسان کو تو نے شرف و بزرگی کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا، لیکن اس انسان نے اپنی عقل کو دخل دے کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اے رب کائنات، آگاہ کرنا تھا تو انہیں کرنا چاہیے تھا جو بت پرستی کر رہے ہیں، آگاہ کرنا تھا تو انہیں کرنا چاہیے تھا جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، جو دریاؤں کو پوج رہے ہیں، جو چاند کو پوج رہے ہیں، جو سورج کو پوج رہے ہیں، جو شمس و قمر کو پوج رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ان بندوں کو کیوں خوفزدہ کر رہا ہے جو تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گردان کر رہے ہیں، تیرا خوف بسائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، انہیں کیوں ڈرا رہا ہے؟ ڈرانا تھا تو انہیں ڈرانا چاہیے تھا، تاکہ کفار و مشرکین جو کفر و شرک کے ماحول میں اپنی زندگی جی رہے ہیں وہ وہاں سے نکل کر دائرہ اسلام میں آ جاتے۔ میرے عزیز، فکر یہ کہتی ہے کہ ایسا رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم نے انسان کو شرف و بزرگی کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا اور عزت و وقار کے ساتھ انسان اپنی زندگی جی رہا تھا، لیکن یہ رب کا فضل، اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسانوں نے خطائیں کی، انسانوں نے غلطیاں کی، انسانوں نے برائیاں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ رب کائنات نے ان کی خطا پر اپنی عطا کسی رسول کی شکل میں، کسی نبی کی شکل میں بھیج کر انسانوں پر احسان فرمایا، انسانوں پر کرم فرمایا کہ جب جب انسان برائیوں پہ آبادہ ہوا، جب جب انسان خطاؤں کی طرف آمادہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر انسانوں کی ہدایت فرمائی۔ ورنہ سینکڑوں سال عبادت کرنے والا عزازیل صرف ایک انکار کرتا ہے، اور اس ایک انکار کی بنیاد پر لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان پر اللہ نے بے شمار احسان فرمایا، یہاں تک کہ اپنے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن فرمایا۔ لیکن جب ان انسانوں کا سدھار نہ ہوا تو کسی کو پروردگار عالم نے دو پہاڑوں کو ملا کر ان کے وجود کو رب کائنات نے ختم فرما دیا، کسی کے وجود کو کسی طریقے سے ختم فرمایا، کسی کے وجود کو کسی طریقے سے ختم فرمایا۔ لیکن جب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کو اس دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس لیے نہیں کہ کسی قوم کے آپ رہبر ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی علاقے کے لیے آپ رہبر ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی زمین کے لیے آپ رہبر ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے، دونوں عالم کے لیے، عالمین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز، اب عرض یہ کرنا ہے مجھے، بتانا یہ ہے مجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق عطا فرما لی تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی کے امتیوں نے اپنے نبی کے کلمے کو پڑھا، لیکن جب نبی کے کہنے میں نہ آئے تو پروردگار عالم نے ان تمام نبیوں کے امتیوں کو ذلیل و خوار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اللہ کا کیسا عظیم الشان احسان ہے کہ پروردگار عالم امت محمدیہ کو آگاہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا خوف پیدا کرو، اے ایمان والو اللہ کا خوف پیدا کرو، اور سچوں
کے ساتھ ہو جاؤ، یہ احسان ہے رب العالمین کا، امت محمدیہ پر یہ احسان ہے۔ ورنہ اور نبیوں کے امتیوں نے بھی جب خطائیں کی تھیں تو دو پہاڑ کو ملا کر ان کے وجود کو ختم کر دیا تھا، ان کے وجود کو مٹا دیا تھا، لیکن میرے رسول کی رسالت صبح قیامت تک ہے۔ میرے رسول کی رسالت جب تک یہ چاند و سورج ہے رسول کی رسالت رہے گی، جب تک کہ دریاؤں میں روانی ہے رسول کی رسالت رہے گی، جب تک کہ چاند میں چاندنی ہے رسول کی رسالت رہے گی، رسول کی رسالت قیامت تک رہے گی، اور جب تک میرے رسول کی رسالت رہے گی اس وقت تک میرے رسول کی امت رہے گی، کیونکہ اب میرے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب اگر یہ قوم گمراہ ہو گئی، اب یہ قوم اگر ذلیل و خوار ہو گئی، اب یہ قوم اگر تباہ و برباد ہو گئی، تو بتاؤ زمانہ پھر کس کا رہے گا؟ اس زمانے کو ختم کر دیا جائے گا، اس زمانے کو مٹا دیا جائے گا، اس زمانے کو کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ رب کائنات نے احسان فرمایا صرف امت پر ہی نہیں، اس زمانے پر بھی رب کائنات کا احسان ہے، کیونکہ امت رہ رہی ہے، امت رہ رہی ہے۔ نعرہ رسالت، محترم سنی دارالعلوم محمدیہ، نعرہ تکبیر۔ تو ڈرایا کسے گیا؟ جو کلمے کو پڑھ رہے ہیں لیکن کلمے کے دائرے میں نہیں ہیں، کلمے کو پڑھ کر کے چوری کر رہے ہیں، کلمے کو پڑھ کر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کلمے کو پڑھ کر زنا کر رہے ہیں، کلمے کو پڑھ کر برائیوں میں آمادہ ہیں۔ اللہ انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا کون ہے؟ ارے میں تو بمبئی کی گلی گلی میں اپنے خوف کا اظہار کرتا ہوں، نگری نگری میں اپنے خوف کا اظہار کرتا ہوں، بستی بستی میں اپنے خوف کا اظہار کرتا ہوں، قریہ قریہ میں اپنی بستی کا اپنے خوف کا اظہار کرتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والا؟ تو رب نے فرما دیا مجھ سے ڈرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ تم ڈر کر بھی مجھ سے نہیں ڈرو گے، کیونکہ ڈرنے کے لیے ڈرانے والا چاہیے، ڈرنے کے لیے وہ چاہیے کہ جو تمہیں ڈرنے کا حق دے سکے، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ ڈرنے کا حق کہاں سے حاصل ہوگا؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، سچوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ڈرنے کا حق تمہیں معلوم ہو جائے گا، ورنہ سجدے کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ سجدہ کرنے والے کے لیے، نمازی کے لیے بھی رب نے فرما لیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ پس ویل ہے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو ریا کی نماز پڑھتے ہیں، ریا کی نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ صرف سجدہ کر لینے سے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا، سجدہ کرنے کے لیے حسینی مزاج چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے غوثیت کا مزاج چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے خواجگی رنگ چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے اشرفی تہذیب چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے قادری کلچر چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے چشتی رنگ چاہیے۔ جب تک کہ تم سجدے میں زندگی بھر اپنی زندگی گزارتے رہو گے، لیکن وہ سجدہ نہیں، سجدہ وہ ہے کہ سجدے کو کرانے والا ہو۔ سجدہ خود سے کرو گے کامیاب نہیں، لیکن سجدہ کرانے والا تمہیں سجدہ کرائے گا تو حقیقت میں سجدے کا لطف بھی تمہیں ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ تھی کہ آؤ دیکھو ہم جن کی چھتر چھایا میں اپنے جیون کو گزار رہے ہیں، جن سے ہم حسن عقیدت رکھے ہوئے ہیں، جن کے نام کا بینر لگا ہوا ہے، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا عالم کیا ہے؟ ان کی ماں ولیہ ہیں، ان کے والد ولی ہیں، ان کے نانا ولی ہیں، ان کی نانی ولیہ ہیں، ان کے دادا ولی ہیں، ان کی دادی ولیہ ہیں، لیکن سنو سجدہ کرانے والا ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ایسا مل جائے جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرانے والا ہو جائے۔ میں ڈر تو رہا ہوں، لیکن ڈرنے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو کسی سچے کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کسی سچے کے دیار میں جانا ہوگا، کسی سچے کی خانقاہ میں جھکنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اشرف نے سمنان کی حکومت کو چھوڑا، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ جنہوں نے سمنان کی حکومت کو چھوڑا۔ سنو بادشاہ تھے لیکن
عالم کیا تھا؟ مذہب سے لگے ہوئے تھے، دین سے لگے ہوئے تھے، شریعت کے پابند تھے، فقیہ عصر تھے، ولی کامل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انہیں ایسا نہ ملا کہ جو خوف وہ دلا سکے، جس خوف کی بنیاد پر ہم کامیابی کی وہ آخری منزل ملتی ہے۔ اس آخری منزل کو پانے کے لیے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمنان کا تخت چھوڑا، سمنان کا تاج چھوڑا، سمنان کا تخت و تاج چھوڑ کر آپ نے دنیا کی سیر فرمائی، دنیا کو آپ نے اپنے سفر میں رکھا۔ اور عالم کیا ہے؟ آپ کے سفر کا عالم کیا ہے کہ آپ اس مقام پر بھی تشریف لے گئے کہ جہاں کوئی آج تک نہ جا سکا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ اشرف جہانگیر اس مقام پر پہنچے۔ تلاش یار تھی کہ کوئی ایسا دوست مل جاتا کہ جو مجھے رب تک پہنچا دیتا، کوئی ایسا دوست مل جاتا جو مجھے خدا تک پہنچا دیتا، تو وہی اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے لیے خود اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ آنے والا اشرف آئے گا کہ جو میرا قائم مقام ہوگا، جو میرا جانشین ہوگا، اشرف آئے گا جو اسلام کو فروغ دے گا، جو سنیت کو فروغ دے گا۔ لیکن ایسا اشرف کہ جس کی پیدائش سے پہلے رسول پاک نے بار بار حالت رویا میں کبھی آپ کی ماں کو، کبھی آپ کے والد کو، کبھی آپ کے وزراء کو بار بار بشارتیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اشرف جہانگیر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو کہا اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے کسی سچے کی ضرورت ہے، سچے کی تلاش میں نکلتے ہیں، سچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مقام کیا تھا اشرف کا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی ابھی اپنے اس شیخ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے کہ جہاں آپ کو قطب الاقطاب بنایا جانا ہے، جہاں آپ کو مقام غوثیت پر فائز کیا جانا ہے، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ لیکن اشرف کا مقام دیکھو کہ آپ راستہ چل رہے ہیں، ادھر بہار کی سرزمین پر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری ہیں کہ آپ بار بار اپنے گھر والوں سے، اپنے مریدوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا انتقال فلاں روز ہوگا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جو آل رسول ہو، جو فقیہ عصر ہو، جو تاریخ السلطنت ہو، جو حکومت کو ٹھکرانے والا ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ ایسا ہو کہ جو قرأت سبا کا ماہر ہو۔ عزیزان محترم، بے شمار خصوصیتوں کو بیان کر دیا، ساری خصوصیتیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ تمام خصوصیتیں کہ جو اشرف جہانگیر میں تھے وہ کسی کو ملا کرتی ہیں۔ بہرحال حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرما دیا، لیکن اس زمانے کے مریدوں کا عالم کیا تھا، اس زمانے کے چاہنے والوں کا عالم کیا تھا، ان کا عقیدہ کتنا پختہ تھا، ان کا یقین کتنا پختہ تھا کہ میرے پیر نے کہہ دیا ہے، سچے نے زندگی بھر جو کچھ کہا سب سچا تھا، کچھ غلط نہ ہوا، مرنے کے وقت جو وصیت کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہوگی، ایسا ہی کوئی شخص آئے گا جو ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ صبح کو انتقال ہوا، ظہر تک انتظار کیا، لیکن پڑھانے والا کوئی نہ آیا۔ نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد پھر آ کے صف میں کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھانے والا آئے گا۔ حضرت نے فرمایا ہے تو آئے گا، عصر کا وقت ہو گیا نہ آئے۔ اب حتیٰ کہ مغرب قریب ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، سورج اپنی سرخی کو چھوڑ کر رخصت ہونے والا ہے کہ اچانک جہاں سورج ڈوبا تھا وہیں سے دین کا سورج اگتا ہے، وہیں سے دین کا سورج اگتا ہے۔ اشرف جہانگیر کی پالکی نظر آتی ہے، لوگ دوڑ کر گئے، جا کے آپ کو دیکھا تو جیسی صورت بتائی تھی ویسی ہی صورت پائی، قدموں کو تھام لیا، کہا حضور چلیے ہمارے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ہے آپ تشریف لائے اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ولی سے کہا کہ اے ولی بتا میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بیٹا ولی کہا حضور وصیت ہے نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز پڑھ چکے، جنازے کو لے کر قبرستان گئے، تدفین ہوئی، ابھی آپ کو دفن کیا تھا اور اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ قبرستان میں جاؤ اور کسی مردے کو دفن کرو،
اور کسی مردے کو دفن کر کے ابھی آپ فاتحہ پڑھی رہے تھے کہ اس کا ہاتھ باہر نکل آئے تو قبرستان میں ٹھہرو گے؟ ارے بولو بھائی، قبرستان میں رکو گے؟ لیکن اگر حاجی علی کی بارگاہ میں پہنچو اور قدم بوسی کر کے جیسے ہی مواجہ شریف پر پہنچو اور ہاتھ باہر آ جائے تو بھاگو گے یا اپنے نصیب پہ ناز کرو گے، اپنے مقدر پہ ناز کرو گے کہ حضرت حاجی علی نے کرم فرما دیا، حضرت مخدوم ماہمی نے کرم فرما دیا کہ آج اپنے دستے ناز کو بڑھایا ہے تو ہر عقیدت مند چومنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر عقیدت مند جھکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی خیال کیا یا اللہ ان کا ہاتھ باہر کیوں آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی میرے پیر ہیں؟ فوراً شریعت مانے ہوئی، کام مرنے کے بعد اب پیر اب کسی مرید کو مرید نہیں کر سکتا۔ حضرت تو انتقال کر چکے ہیں، یہ مجھے کیسے مرید کریں گے؟ حضرت کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیسے مرید کریں گے؟ مراقبہ کیا، اب جو مراقبہ کیا تو دل کے آئینے پر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نظر آ گئے۔ اب جو نظر آئے تو ہم کلام ہوئے، کہا حضور ہاتھ کیوں باہر نکالا؟ کہا ہاتھ اس لیے باہر نکالا کیونکہ میرے شیخ کے کچھ تبرکات میرے پاس، سرور کائنات سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، آپ کا ناخن پاک میں نے وصیت کی تھی کہ میری پیشانی پر رسول پاک کا منہ مبارک رکھ دیا جائے، میری آنکھوں پر ناخن پاک رسول رکھ دیا جائے اور میرے سینے پر میرے پیر کی گدڑی رکھ دی جائے، لیکن غم کی بنیاد پر میرے بچے بھول گئے ہیں، میں نے ہاتھ اس لیے باہر نکالا ہے۔ تمہارا پیر تو کہیں اور ہے، تمہارا شیخ تو کہیں اور ہے، بنگال کی سرزمین پہ ہے، وہ تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے مراقبے سے فراغت حاصل کی، بچوں سے پوچھا، بچوں نے صحیح جواب دیا، ساری چیزیں آئیں، حضرت نے لا کے پیش کر دیا، سب کچھ پیش کیا، اس میں ایک عصا بھی آیا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اس عصا کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرما دیا، جو عصا آج تک خانقاہ ہے اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام میں موجود ہے، جس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کا مقام دیکھو کہ ان کا خوف کیسا تھا، ان کا ڈر کیسا تھا، وہ کتنا رب سے ڈر چکے تھے، وہ کتنا خوفزدہ ہو چکے تھے کہ اب ان کا مقام یہ ہے کہ وہ دنیا والوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور قبر والوں سے بھی بات کر رہے ہیں، قبر والوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس مقام نعرہ رسالت، حضرت حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بنگال کی سرزمین پر پہنچے، آپ کے شیخ نے آپ کا استقبال فرمایا، آپ نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں 1-2 دن نہیں 12 سال کا وقت گزارا، 12 سال تک اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہے، اور وہاں خدمت کیا ہے؟ لکڑی کاٹ کے لے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی بھر کے لے آؤ، لکڑی کاٹ کے لے آؤ۔ آج حال یہ ہے کہ اگر کوئی پیر اپنے مرید سے کہہ دے کہ میاں ذرا سا نل بازار چلے جاؤ، ایک مرتبہ تو خوشی سے جائے گا، دوبارہ پھر آئے اور کہہ دے میاں بھنڈی بازار چلے جاؤ، تو تیسری مرتبہ وہ حضرت کو اپنی صورت بھی نہیں دکھائے گا، ہے نا بھائی؟ سب فرار ہو جائیں گے۔ لیکن سنو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کب ہوگے؟ کہ جب اپنے آپ کو مردہ تصور کر لو اور یہ سمجھ لو کہ میں پیر کے ہاتھ میں ہوں، کل میت فی ید الغسال، ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے 12 سال کا عرصہ وہاں گزارا، مقام قطبیت پر فائز ہوئے، اور پھر حضرت نے آپ کو حکم دیا کہ اب سفر کرو، اب سفر کرو۔ سفر فرماتے ہیں، مختصراً سنیں کیونکہ میرے بعد آپ کو غازی ملت کو سننا ہے، اولاد اشرفی سے سننا ہے۔ آج میں اشرف کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اولاد اشرف الانبیاء کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئے گی، وہ آپ ان کے خطاب نایاب سے آپ انشاءاللہ مستفیض و مستنیر ہوں گے۔ مجھ سے لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ
کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر کچھ بات رکھ دیں، تو میں اسی مقصد کے تحت میں نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 12 سال کی مدت میں اشرف کو ملا کیا؟ جب سچے کی صحبت اختیار کر لی تو اب اختیار یہ ہو گیا کہ اگر کسی کو کہہ دیں کہ مر جا، اگر کسی کو کہہ دیں کہ مر جا، تو کوئی زندگی جو اس کی اگرچہ تقدیر میں بھی ہے تو رب تبارک و تعالی ولیوں کی دعاؤں سے تقدیر نامہ اعمال جو کچھ بھی عمل ہے، جو تقدیر ہے، اس تقدیر کو رب تبارک و تعالی ولیوں کے کہنے سے بڑھا بھی دیتا ہے اور گھٹا بھی دیتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے اور گھٹا بھی دیتا ہے۔ اور دیکھو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے جب سفر فرمایا، کچھ مسخرے آئے۔ دیکھو بزرگوں کی شان میں خطائیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں، بزرگوں کی شان میں جو لوگ خطائیں کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں۔ دیکھو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ سفر فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مذاق کے طور پہ یہ چاہا کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک نوجوان چارپائی پہ لیٹ گیا، چادر ڈال دی گئی اور چند لوگوں نے کاندھا دیا۔ حضرت جیسے ہی سامنے آئے سب رونے لگے، کہا حضور میرا دوست مر گیا، میرا بھائی مر گیا، سرکار کرم فرمائیے، لیکن ہمارا نصیب ہے اور اس کا نصیب ہے کہ یہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے، سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی، زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ حجتی تا حجت پہ آمادہ ہو گیا، کہا حضور نماز جنازہ تو مردے ہی کی پڑھائی جاتی ہے، مردے ہی کی پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا خیال کر لے زندے کی یا مردے کی؟ کہا حضور نماز جنازہ تو مردے ہی کی پڑھائی جاتی ہے۔ کہا اچھا مردہ ہے تو مردہ ہی صحیح، مردہ ہے تو مردہ ہی صحیح۔ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، نہیں اٹھا، پھر اللہ اکبر، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، نہیں اٹھا، دعائے میت بھی پڑھ لی، نہیں اٹھا، سلام پھیرا، نہیں اٹھا۔ تو یہ پیچھے جو کھڑے تھے سب کے سب ایک دوسرے کو کہنی مارت، کیا بات ہے نہیں اٹھ رہا ہے، کیا بات ہے نہیں اٹھ رہا ہے۔ جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی فوراً ہی جا کے چادر کھینچا، کہا اٹھ۔ اب وہ اٹھنے والا ہو جب تو اٹھے، روح تو اس کی پرواز کر گئی ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا سارے کے سارے گل ہو گئے، سب کے سب فرار ہو گئے۔ کہا یہ کیا غضب ہو گیا، یہ تو ایسی بوڑھی عورت کا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، سنی دارالعلوم محمدیہ، سنی دارالعلوم محمدیہ، غازی ملت، اشرف المشائخ، اشرف العلماء، ارے بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، رسالت، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت غازی ملت تشریف لا چکے ہیں۔ لو بھیا لو، اوٹ ہو گیا، اب بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اب کچھ ویسا رکھو کہ جو ڈبے میں بھی جا سکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بس میری مختصر سی یہ بات سن لیں اور اسے اپنے ذہن و دل میں بسانے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، خیال فرمایا حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، ارے بھائی ذرا سا کیا کر رہے ہو جی،
ابھی سننے کے موڈ میں ہو یا بند کر دوں، ختم کر دوں؟ آئیں ہاں تو پھر ذرا دل لگائیے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا نماز جنازہ پڑھا دی مگر اٹھا نہیں۔ جب نہیں اٹھا چادر کھینچی، نہیں اٹھا، سب کے سب فرار۔ کہا بوڑھی ماں کا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے، یا اللہ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کو خبر ہوگی تو وہ تو مر ہی جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ سب کے سب فرار، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن خبر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتی۔ خبر ہو گئی، پورے محلے میں بے چینی و بے قراری ہے۔ یا اللہ کیسے اس بوڑھی ماں کو بتایا جائے کہ تیرا بیٹا مر گیا؟ سب بے چین و بے قرار، لیکن دھیرے دھیرے یہ خبر اس کے کانوں میں پہنچی۔ جیسے ہی سنا بے چین و بے قرار ہو گئی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے سکون ہوا تو پوچھا میرا بیٹا مرا کیسے، اسے موت کیسے آئی؟ میرا بیٹا مرا کیسے، اسے موت کیسے آئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، اللہ کے ولی سے الجھ گیا، مر گیا، اللہ کے ولی سے الجھ گیا، مر گیا۔ حضرت اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں گستاخی کی، مر گیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا مجھے انہی کی بارگاہ میں لے چلو، میں انہی کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کروں گی، انہی کی بارگاہ میں مجھے لے چلو جن کے غضب سے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں اگر انہیں منا لوں گی تو میرا بیٹا جی جائے گا، میرے بیٹے کو زندگی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ روتی ہوئی حضرت اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ لطائف شرفی میں وہ جملہ بھی مذکور ہے، یا میر پوت دے، یا میر پوت دے۔ بارگاہ اشرف میں معروضے کو کس طرح سے پیش کیا؟ حضرت اشرف جہانگیر بے چین و بے قرار ہو گئے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر۔ کہا اب تو یہ مر چکا ہے، اس کی تقدیر دیکھی، وہی وقت تھا مرنے کا، اب کیا کیا جائے؟ اس کی زندگی کو کیسے بڑھایا جائے؟ اس کو کیسے کیا کیا جائے؟ پھر اپنی زندگی دیکھی تو انسان کی زندگی کا دار و مدار دن، گھنٹے، رات، منٹ پہ نہیں ہے، سانسوں پہ ہے۔ تو کہا میں نے شیخ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں جو طریقہ حاصل کیا تھا ذکر خدا کا، حبس دم کرنے کا، حبس دم کر کے اللہ کے ذکر کو کرنے کا جو طریقہ میں نے خانقاہ اولیاء میں حاصل کیا تھا، میں حبس دم کر کے سانس کو روک کر اپنے جیون کو بڑھا لوں گا، اپنے جیون کو بڑھا لوں گا، حبس دم کر کے سانس کو روک روک کر کے اپنی زندگی کو بڑھا لوں گا۔ کیلکولیٹ کیا تو 110 سال تھی زندگی۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو 10 سال اپنی زندگی سے دے دیا جائے تو یقیناً یہ بچہ زندہ ہو جائے گا۔ اب اپنی زندگی سے 10 سال آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا میری زندگی کے 10 سال اس بندے کو عطا فرما دے کہ جو مر چکا ہے۔ پروردگار عالم اس بوڑھی ماں پر رحم فرما، اس بوڑھی ماں پہ کرم فرما، رب قدیر فضل فرما۔ حضرت مخدوم اشرف نے التجا کی، رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ آپ مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں بے چین نہ ہو، ارے یہ اس کی زندگی تو ختم ہو چکی تھی لیکن میں نے اپنی زندگی سے اسے 10 سال عطا فرما دیے ہیں، 10 سال عطا فرما دیے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا اور جا کے اس بوڑھی عورت سے کہہ دے، اس نوجوان سے کہہ دے کہ اشرف جہانگیر بلاتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت گئی، اس نے جا کے کان پکڑا، کہا تو یہاں پڑا سوتا ہے، تجھے اشرف بلاتے ہیں۔ وہ اٹھا، اٹھ کر بارگاہ اشرف میں آیا، قدموں کو چوم لیا، مردے کو زندگی مل گئی۔ میرے عزیز میں اسی بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اب 10 سال جب پورے ہونے والے ہوئے تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ جب بیٹے کی شادی ہو گئی، بیوی گھر آئی، بہو کے پاس وہ بوڑھی ماں آتی ہے، اس کے گھونگھٹ کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے بیٹی ہر ساس اپنی بہو کو جب دیکھتی ہے تو کوئی نہ کوئی سوغات دیتی ہے، لیکن میں آج تیرے سامنے آئی ہوں، کچھ غم لے کر آئی ہوں، کچھ دکھ لے کر آئی ہوں، کچھ درد لے کر آئی ہوں، تجھے ایسا دکھ کی بات بتانے جا رہی ہوں۔ اے بیٹی
سن میرا بیٹا کل صبح کو مر جائے گا. اتنا سننا تھا کہ وہ بہو جو لاج اور شرم کی ماری بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اس نے بوڑھی ماں کی کلائی کو تھام لیا اور کہا اے ماں تو یہ کیا کہتی ہے؟ کہاں بیٹی میرا بیٹا کل صبح کو مر جائے گا. کہا جب تجھے پتا تھا کہ میں کل مر جاؤں، میرا شوہر کل مر جائے گا تو تو نے میری شادی کیوں کی؟ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے، میں نے تو اطاعت و فرما برداری بھی نہیں کی ہے، کل وہ مر جائے گا تو میں کیسے اس کی کیا خدمت کروں گی؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بیٹی سن میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نے جس کی بارگاہ سے 10 سال مانگے ہیں، اگر تو نے بھی طریقے سے مان لیا تو یقیناً تجھے بھی کچھ مل جائے گا. کہا اے میری بیٹی سن جیسے میں کہوں ویسے کرنا. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا حضرت کی بارگاہ میں چلنا ہوگا سلامی پیش کرنے کے لیے. جب حضرت تجھے کچھ سوغات دیں گے تو چیخ چیخ کے رونے لگنا، چیخ چیخ کے رونے لگنا. حضرت پھر تجھے کچھ دیں گے تو اور چیخ چیخ کے رونا. اس وقت تک روتی رہنا جب تک کہ حضرت یہ نہ کہہ دیں کہ ارے اس سے جا کے پوچھ لو کہ وہ چاہتی کیا ہے. جب یہ کہہ دیں کہ وہ چاہتی کیا ہے تو بس یہی مانگ لینا، بس یہی مانگ لینا. کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کہا ٹھیک ہے. بہرحال وہ بہو پالکی پہ بٹھائی جاتی ہے، اسے حضرت اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سلامی عقیدت پیش کی. حضرت نے کچھ سوغات دی. جیسے ہی سوغات باندھی لے کر پہنچی وہ رونے لگی، چیخ چیخ کر رونے لگی. اب جو رونے لگی تو حضرت اشرف جہانگیر نے کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے جو سوغات دیا ہے لگتا ہے وہ پسند نہیں ہے تو کچھ اور بھیج دیا. کہا یہ لے لو. اس کو جو دیا تو اور چیخ چیخ کے رونے لگی. اب جو اور چیخ چیخ کے رونے لگی تو حضرت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ وہ چاہتی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ جو مانگے گی اسے دے دیا جائے گا، آج جو مانگے گی اسے عطا کر دیا جائے گا. حضرت اشرف جہانگیر نے جو یہ عرض کیا تو اس نے اپنے معروضے کو پھر کہلوایا. کہا سرکار میری خطا کیا ہے؟ آپ ہی کے در دولت سے میرے شوہر کو 10 سال کی زندگی ملی ہے. اے میرے سرکار کرم فرما دیجئے کہ میں اپنے شوہر کی کچھ اطاعت و فرما برداری کر سکوں، کچھ اس کی خدمت کر سکوں، کچھ اس کے کام آ سکوں. حضرت اشرف جہانگیر بھی کسی کیفیت میں تھے. ارشاد فرماتے ہیں اے بہو جا میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، جب تک تو نہ کہے گی تیرا شوہر نہ مرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو نہ کہے گی تیرا شوہر نہ مرے گا. نعرہ تکبیر. مکتوبات اشرفی میں حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین فرماتے ہیں دونوں کی عمر ہوئی، طویل عمر ہوئی، دونوں بوڑھے ہو گئے، لیکن ہر شوہر یہی سمجھتا ہے کہ میری بیوی ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے تو اسی سے وہ خدمت لیتا ہے. رات کا وقت تھا، شوہر کو پیاس لگی، بیوی کو جگایا. کہا اے بیوی پیاس لگی ہے، اے بیوی پیاس لگی ہے. بیوی اٹھی